السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیلۃ القدر کیسے آسانی سے پا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے تو فضیلت اسی طریقے سے، لیکن کوئی آدمی اگر ڈیوٹی پہ جاتا ہو دوسرے دن، کیونکہ وہ نوکر ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، کام کرتے ہیں، اس کے لیے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں، سچ میں کوئی مشکل نہیں۔ شب قدر رات کے مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اور جب صبح سحری کے وقت تک کا ٹائم شب قدر تک کا ہوتا ہے، تو مغرب میں افطار کے بعد، نماز کے بعد آپ نے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان 5 راتوں میں گناہ چھوڑ دے۔ گناہ تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا ہے، ان 5 دنوں میں 5 راتوں میں موبائل کو چھوڑ دے، سائیڈ میں رکھ دے۔ ہاں، موبائل مغرب سے پہلے ہی بازو میں رکھ دے تو بہت اچھا ہے، اور گھر والوں کو پہلے سے ہی بتا دے کہ آج ہم ایسی کوئی بے مطلب بات، لا یعنی بات، بے کام والی بات نہیں کریں گے جو ضرورت سے زیادہ ہو، صرف اور صرف امپورٹنٹ بات ہی کریں گے۔ کھانے پینے کا تقاضا ہے، نرمی سے بات کر سکتے ہیں، باقی ضرورت سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے۔ مغرب میں دعا، نماز جماعت سے، پھر عشاء تک جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے ذکر و اذکار کرے، اوابین پڑھے، قرآن پڑھے، توبہ، استغفار، درود شریف، بس میٹر چالو رکھے، 1 منٹ بھی ضائع نہ کرے۔ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلائے کہ آج شب قدر ہے، اس کی قدر کرنی ہے، جو کچھ بھی ہے کرتے رہے، بس کرتے رہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے سہولت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر، عبادت اور قرآن یہ سب پڑھتے رہے۔ اس کے لیے کوئی خاص عبادت مخصوص ہے ہی نہیں۔ البتہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری محترمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دو، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہو اور آپ ہی معاف کرنے والے ہو، تو مجھے بھی معاف کر دو، یعنی گناہ بخشوائے۔ یہ معافی ان کے لیے کہی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں 17 قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ واحد عورت ہے جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری ہے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے لیے جب ہمارے پیارے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو کہا تو ہم کہاں ہیں؟ تو ہمیں تو بہت معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پڑھتے رہنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہاں، کریمون بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو بس گڑ گڑا کر، رو رو کر، رونا نہ آئے تو ویسا منہ بنا کر بھی اللہ سے معافی مانگے۔ تو بس معافی مانگ لو، مغفرت لے لو، اللہ تعالیٰ تو دے رہے ہیں۔ تو جس کو معافی مل گئی، جہنم سے خلاصی مل گئی، پھر تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو یہ دعا سے ہٹ کر آپ کو جو بھی دعا یاد ہو، قرآن کی تلاوت کرے، اور ایٹ لیسٹ اتنا تو کرے، پھر سو جائے، کیونکہ صبح آپ کو جو ملازمت کرنی ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، اور صبح اٹھ کر روزہ رکھنے کے لیے سحری کے تھوڑا پہلے اٹھ جائے اور تہجد پڑھ لیں، سحری کر کے مسجد میں آ جائے فجر کی نماز کے لیے۔ ہماری بہنیں گھروں میں سحری بناتے بناتے ذکر چالو رکھے، جتنا ہو سکے اتنا کرے، بس ان لمحوں کو کھوئے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت میں گزار لی، اور جس نے فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ لی تو اس نے پوری رات عبادت کا ثواب حاصل کیا۔ اتنا آسان کر گئے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اس سے بھی اگر کسی نے فائدہ حاصل نہ کیا تو اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، جو لیلۃ القدر سے بھی محروم ہو گیا، حقیقت میں 100% محروم ہو گیا۔ تو جسے لیلۃ القدر
से भी महरूम मिल गई तो वो महरूम ही कहलाएगा ना। तो अल्लाह ताला की रहमत जब जोश मार रही हो और तब ये हासिल कर लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ नीचे दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, और जो आदमी खड़ा इबादत कर रहा है, बैठा इबादत कर रहा है, जिक्र कर रहा है, दुआएं मांग रहा है, इनकी इबादत पर ये फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो ये अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह ताला के कहने पर आमीन कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग जो भी मेरे पास मांगते हैं, उनकी सभी जायज़ दुआओं को आमीन कहो, ऐसा अल्लाह ताला कहते हैं। तो लैलतुल कदर पाने का आसान तरीका है ये, और उलमाए कराम आपके लिए जो तरीके बताते हैं इसको फॉलो कर लो, तो पूरी रात गफलत में ज़ाया ना करो। क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि हमारी हालत, हमारी नीयत अल्लाह ताला जानते हैं। तो हो सके तो पूरी रात जाग ले, दूसरे दिन अगर छुट्टी ले सके तो बहुत बेहतर है, पर अगर कोई रास्ता नहीं तो जैसे आपको बताया वैसा ज़रूर करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें महरूम नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा समझने और समझने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।